وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. افمن یعلم، تو کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا یہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صرف عقل مند لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہمارے ہاں عقل مندی کی تعریفات کچھ اور ہوں گی. اللہ نے قرآن مجید میں اس شخص کو عقل مند کہا ہے جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتا ہے، جسے اپنے رب کی پہچان ہے، جسے اپنی ذات کا پتہ ہے، اپنی اوقات کا پتہ ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پھر پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے. صلہ رحمی کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. اور یہاں میں ایک بات بہت اہم عرض کرتا چلوں، یہ جو اللہ نے فرمایا نا، یہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑتے ہیں جن کے ساتھ رشتے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس سے ایک مراد تو واضح ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق رشتہ بنائے رکھتے ہیں. ان کی زیادتیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں تو بہرحال تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ برقرار رکھو. وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، معاف کر دیا کرو. لیکن اس سے ایک بہت خاص مفہوم مفسرین نے لکھا ہے اور بڑا خوبصورت ہے. وہ لوگ جو اپنے سلف صالحین کے ساتھ، جو اپنے سے پہلے آنے والے علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے قائم رکھتے ہیں. آج فتنوں کا دور ہے، آج ہوا یہ چلائی جا رہی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے نا وہ کسی اور سے دین سیکھیں. ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہیں. سلف صالحین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا، اس کو ایک سمجھا جانے لگا شاید یہ ہماری کمزوری ہے. تو اللہ نے فرمایا بس اپنے آپ کو ان پچھلے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو تمہیں نسلاً بعد نسلن تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیں گے. آپ وہ دیکھیے حدیث کی سند، آج 1443 ہجری میں کوئی شخص بیٹھ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ مستند ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع ہوگا اور اپنے اس تعلق کو اپنے استادوں کے ذریعے سے کرتا کرتا رسول اللہ تک لے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حال اس کا ہے جو قرآن کی قرات کرنے والا ہے، یہی حال اس کا ہے جو حدیث بیان کرنے والا ہے. یہ جو تعلق اللہ نے قائم کر رکھے دین کی بنیاد پر، ان کو خاص طور پہ جوڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ دین والوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط فرما دے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب کا ڈر رکھتے ہیں. ہمیشہ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کو حساب کیسے دیں گے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے رہے. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا، چاہے وہ چھپے ہوئے طریقے سے ہو یا ظاہر کے طریقے سے ہو، بس اللہ کے راستے میں لگاتے رہے. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وہی ہیں جن کے لیے آخرت کا وہ خوبصورت وہ اچھا گھر ہے. جنات عدن يدخلونها، اور وہ کیسا گھر ہوگا جس میں وہ باقی رہنے والے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والے، ان میں وہ داخل ہو جائیں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور
ان کے باپ دادوں میں سے، والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو صالح لوگ تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، انہیں بھی ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش تو ہوگی کہ مجھے اپنے دنیا کے گھر والے، اپنے بچے بھی یہاں مل جائیں، اپنی بیوی بھی مل جائے، اپنے والدین سے بھی ملاقات ہو جائے، اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرما دے۔ تو اللہ فرمائے ان میں سے جو نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، فرشتے ہر دروازے کی طرف سے، جنت کے ہر دروازے سے ان کی طرف آئیں گے، لپکیں گے ان کی طرف، سلام علیکم بما صبرتم، اور سب ان کو سلیوٹ پیش کریں گے اور کہیں گے سلام ہے تم پر، جو تم نے صبر کیا دنیا کی زندگی میں، جیسے تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا خوبصورت ہے آخرت کا وہ گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، ان تعلقات کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ تو خوش ہو گئے دنیا کی زندگی میں، وہ سمجھ رہے تھے بس یہ شاید کوئی ہم پہ جو رزق کی بارش ہو رہی ہے یہ اللہ کی رضا ہے، شاید اللہ بہت خوش ہے ہم سے، تبھی ہمیں دنیا میں ساری نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ آزمائش دے کچھ عطا کر کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے تم سے واپس لے گئے۔ جسے عطا کیا جاتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس سے واپس لیا جاتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس طرح آزماتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا سامان ہے، استعمال کی چند چیزیں ہیں اور بہت مختصر وقت کے لیے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اسے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا، اس کی طرف واپس لوٹنے والا۔ آپ ذرا اس جملے کا انالیسس کریں، یہ کافر کہہ رہے ہیں ہم پہ معجزہ کیوں نہیں آ رہا، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے وہ بغیر معجزہ دیکھے بھی ایمان لائیں گے۔ صدیق اکبر نے کون سا معجزہ دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، سوائے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں ہمیشہ میسر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بے تحاشا متاثر، محبت کرتے تھے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانے سے پہلے بھی دوستی تھی، تعلق تھا، اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، ایک لمحے سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور اس کے برعکس ابو جہل نے کتنے معجزے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں، نہیں ایمان لایا۔ تو تمہارا ایمان لانا یا نہ لانا یہ معجزہ آنے یا نہ آنے کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، قرآن مجید کا سب سے بڑا چیلنج، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جب جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اس ذکر میں ذرا نوٹ فرما لیں کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں قرآن ہی کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کو اس سے سکون میسر آتا ہے، اللہ انہیں اطمینان دے دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ چیلنج کر رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو یہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، صرف اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں۔ ایسا بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس میں بڑا سکون ملتا ہے، موسیقی سنتے ہیں تو بڑا سکون آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لذت اور سکون دو الگ چیزیں ہیں، لذت اور سکون دو الگ چیزیں۔ گناہ لذت دیتا ہے، سکون نہیں دیتا، اور نیکی لذت دے یا نہ دے بہرحال دلوں کا سکون اور اطمینان نصیب کر دیتی ہے۔ ہم گناہ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سکون حاصل کر لیا، اصل میں ہم اس سکون کو لطف سے یا لذت سے ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ لذت ہمیشہ عارضی ہوا کرتی ہے۔ آپ جب وہ گناہ کے ذریعے سے وہ لذت حاصل کر لیں، وہ لطف حاصل کر لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ جب اس فرسٹریشن کے پیریڈ میں جائیں گے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ انسان ڈرگز لیتا ہے، سوچتا ہے کہ بس میری ٹینشنیں ختم ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ نشہ اترتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ پریشانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں صرف اللہ کے ذکر سے۔ تم پریشان ہو، تم اپنے حالات سے گھبرائے ہوئے ہو، مشکلوں میں ہو، اور پھر تم در در جاتے ہو، کسی کو ہاتھ دکھا رہے ہو، کسی سے ستاروں کا حال پوچھ رہے ہو، کسی سے وظیفے لے رہے ہو، کسی سے تعویذ لکھوا رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں حل ہوں تو تم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صرف ایک واحد حل یہی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، یقیناً اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں ان پر وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، قل ھو ربی، فرمائیے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا واپس لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر واقعی ایسا ہوتا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو چلا کے دکھا دیتے، یہ معجزے مانگ رہے ہیں نا، اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ بھی دکھاتے، قرآن پڑھا جاتا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا اس قرآن کے ذریعے سے ہم زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیتے۔ یہ جو فرمائشی معجزے مانگ رہے ہیں اگر یہ ہو بھی جاتے پورے، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی، بل تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کیا اس سے ایمان والوں کے دل مطمئن نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ انہیں ایک آفت پہنچے گی اپنے کفر کی وجہ سے، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اتر آئے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے رسول اپنی قوم میں جاتے تھے اور اس قوم کے لوگ ان رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا عذاب، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر کیا وہ ذات جو ہر جان کی نگران ہے اس پر جو اس نے کمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، قُلْ سَمُّوهُمْ، فرمائیے ذرا ان کے نام تو لو، یہ جو تم نے بت رکھے ہوئے ہیں اور تم نے ان کے مختلف نام رکھے ہیں اور مختلف صفات تم نے ان کے ساتھ وابستہ کی ہیں، ذرا ہمیں بھی بتاؤ اور ذرا ہمیں ان کی دلیل بھی سنا دو۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں جانتا نہیں ہے؟ ام بظاہر من القول، یا یہ بس ایک ظاہری سی بات ہے، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کا وہ فریب خوشنما کر دیا گیا ہے۔ یہ اب شرک میں مبتلا ہوئے، اب یہ ایسی الٹی پلٹی حرکتیں کرتے ہیں کہ خود انہیں معلوم نہیں ہوتا، اللہ ان کو ان کی اپنے اعمال کو ان کی جگ ہنسائی کا سبب بناتے ہیں تاکہ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک تو ماضی قریب کی مثال ہمارے بر صغیر میں موجود ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اور اللہ تعالیٰ نے یوں لگتا ہے جیسے مت مار دی ہے ان لوگوں کی، ایسی ایسی گفتگو اور ایسی ایسی باتیں بے وقوفانہ اور جاہلانہ کہ ایک عام انسان، ایک نیوٹرل آدمی بھی سنے گا تو کہے گا ان سے بڑا جاہل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ ان کفار کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت زیادہ سخت ہے اس کی نسبت۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا ان متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکولها دائم وظلها، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کی اس جنت کی نعمتوں سے یہ لوگ کبھی بور نہیں ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں بہت زیادہ استعمال کر لیں تو اب خیال آ رہا ہے کہ بس ان کو اب تبدیل کر دیا جائے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یفرحون بما انزل الیک، یہ جو آپ کی طرف کلام نازل کیا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ اللہ انہیں قرآن جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں قرآن کا علم عطا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں قرآن کا رشتہ عطا کرتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ خوش ہونے والی بات ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور کفار کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، فرمائیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، إِلَيْهِ أَدْعُو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبُ، اور اسی کی طرف میرا واپس لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ نے بھی اہل کفر کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، بعدما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ جتنا بغض، جتنی نفرت کفار کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، شاید ہی کسی اور کے دل میں، ممکن نہیں ہے۔
لیکن پیغام اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ کس بھی مرتبے پر فائز ہو، اگر وہ اہل کفر کے ساتھ دوستیاں کرنا شروع کرے گا اور ان کی وجہ سے اپنے دین میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو بہرحال اللہ سے اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ممکن نہیں تھا کسی رسول کے لیے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کا مقررہ وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ معجزے انبیاء کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہیں، وہ جب اللہ چاہیں گے تب اللہ عطا فرما دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب بھی ہے۔ واما نرینک بعد الذی نعدہم، اور ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس عذاب میں سے کچھ حصہ دکھا ہی دیں جس کا ہم نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ او نتوفینک، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اٹھا لیں، فانما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے تو اس صحیح بات کو پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے ہے پھر ان کا حساب لینا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے دین ان تک پہنچا دیا، اب ان کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے مختلف مفہوم ہیں جو مفسرین نے لکھے۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ فزیکلی واقعی زمین اپنے اطراف سے سکڑتی جا رہی ہے، اس کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے وہ یعنی اسلام پھیل رہا ہے ایک اعتبار سے، کفر کے لیے وہ زمین تنگ ہو رہی ہے، ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکم دیتے ہیں، لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً ان لوگوں نے فریب کیے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، یہ سارے کے سارے فریب اللہ کے قابو میں ہیں، ان کی چالیں اسلام کے خلاف کسی کام نہیں آئیں گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جو ہر شخص کماتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ یہ آخرت کا حسین گھر کس کے لیے ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں، لست مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرمائیے اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے، تم نہیں مانو گے اس سے میری رسالت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اہل ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔